حکم امداد سمرو فساد برپا کرنے کا ایک خطرناک منصوبہ سامنے آیا ہے اور اس کو عملی جامہ پہنایا جائے گا یا سازش کی جائے گی نواز شریف صاحب کی وطن واپسی پر۔ نکاح پہلے ہو گیا تھا، رخصتی ہو گئی ہے، نواز شریف صاحب کی ضمانت کا معاملہ ہے جس پر لندن اور پاکستان میں بیک وقت قانونی ماہرین سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو کس طرح واپسی پر گرفتاری سے بچایا جائے۔ فساد جو برپا کرنے کا منصوبہ ہے وہ تو حکومت اس کو ناکام بنا سکتی ہے، اس کے اشارے اور اس کے منصوبے کے جو خد و خال ہیں وہ تو اب سامنے آ رہے ہیں اور منصوبہ بنانے والے خود اس کا اظہار کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں۔ اور دوسرا معاملہ ہے بھٹو کا، بھٹو زندہ ہے یا بھٹو مر گیا، مر چکا، ان سارے معاملات پر بات ہوگی۔ لیکن پہلے جو معاملہ ہے نا وہ ہے فساد کا۔ نواز شریف صاحب نے 21 اکتوبر کو پاکستان واپس آنے کا اعلان کیا۔ آج جو نواز شریف صاحب کی پوزیشن ہے کل عمران خان صاحب کی تھی۔ وہ پنجابی کا گانا نا سی انج ڈھولنا جی ٹچ بٹنا دی جوڑی یا ہنسوں کی جوڑی۔ اس وقت نواز شریف صاحب کی قربت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ عمران خان صاحب کو ایک یہ بات ہانٹ کر رہی ہے کہ جی میں تو جیل میں ہوں اور میری جگہ نواز شریف نے لے لی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے جا رہی تھی تو عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو، باجوہ صاحب کو یہ کہتے تھے کہ اچھا چلے میری حکومت تو ختم ہو رہی ہے، آپ مجھے تو گھر بھیج ہی رہے ہیں لیکن آپ ان چوروں کو لا کر بٹھائیں گے، شہباز شریف، نواز شریف اور آصف زرداری ملک چلائیں گے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے یہ صدمے کے اوپر صدمہ ہے کہ نواز شریف صاحب، میں تو جیل میں ہوں لیکن نواز شریف صاحب دوبارہ واپس جو ہے اس کی یاری جو ہے وہ بحال ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، فوج کے ساتھ، اور وہ اتنی گوڑھی ہو گئی ہے کہ خود نواز شریف صاحب حیران ہے کہ یار مطلب اس طرح محبتیں نچھاور ہو رہی ہیں آج کل، اور دونوں طرف سے ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال کوئی یہ مطلب پاکستان کی سیاست میں اگر دیکھا جائے تو وہ اتنی بری بات بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ہضم نہیں ہو رہا تحریک انصاف سے اور عمران خان صاحب سے۔ پاکستان میں بیٹھی ہوئی پی ٹی اے کی قیادت وہ تو خاموش ہے، پتہ ہی نہیں کوئی قیادت ہے بھی کہ نہیں۔ کچھ جیلوں میں، عمران خان جیل میں، پرویز الہی جیل میں، شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں، اور جو باہر ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوئے سائڈ پر۔ جو پاپولرٹی ہے عمران خان صاحب کی وہ اعداد و شمار کی حد تک ہے۔ وہ پاپولرٹی عمران خان کو بچانے کے لیے سڑکوں پر نہیں آ رہی، لوگ ڈر گئے، سہم گئے، ایکٹیو نہیں ہو رہے، جو بھی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پیچھے کوئی نہیں نکلا۔ عمران خان صاحب کے لیے 9 مئی لوگوں نے کر دیا اور 9 مئی کے ریئیکشن کے بعد سب توبہ طائب ہو گئے، خاموشی سے بیٹھ گئے۔ اب یہ پاپولرٹی جب سڑک پہ نہیں آ رہی تو انتخابات میں کیسے مٹیریلائز ہوگی؟ الیکشن کی سائنس ہی اور ہوتی ہے، مینجمنٹ ہی اور ہوتی ہے۔ تو جب 10 لوگ کسی شہر میں عمران خان صاحب کے لیے نکل نہیں رہے تو پھر عمران خان صاحب کے لیے الیکشن لڑکے کس طرح جیتیں گے؟ یہ بڑے سوالات ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے لیے صدمے کے اوپر صدمہ ہے۔ اور اب یہ کہ نواز شریف صاحب نے تاریخ دے دی، اور تاریخ کے بعد سوال اٹھائے جا رہے تھے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جی نواز شریف صاحب آئیں گے۔ میں نے گزارش یہ کی بار بار کہ جی نواز شریف صاحب کے پاس اب آخری موقع ہے، ایسا گولڈن چانس نہیں ملے گا میاں صاحب کو۔ لہذا میاں صاحب 3 بار کے پرائم منسٹر، انتہائی سیانے سیاستدان، کاروباری آدمی، اوپر سے لوہار، اور لوہار کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ہتھوڑا کب مارنا ہے۔ تو نواز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ بھئی اس وقت ہتھوڑا ماروں گا تو ہی جا کر میرا کام بنے گا، اس وقت آؤں گا تو کام بنے گا، نہیں آؤں گا تو کام نہیں بنے گا۔ لہذا میاں صاحب نے آنے کی ٹھان لی۔ عدالتیں یہ مقدمات چقدمات تو چلتے رہیں گے، لیکن پہلے میاں صاحب آئیں گے، ایک ذرا دکھائیں گے اپنا عوامی طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ اب ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ نواز شریف صاحب کی خواہش تھی 86 میں جب وہ سی ایم تھے پنجاب کے، اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید ضیاء الحق کے دور میں جلاوطنی چند سال کی، جلاوطنی کے بعد جب لاہور آئی تھیں، اتری تھی، تو لاہور شہر جیم پیک تھا، لاکھوں لوگ تھے، کوئی کہتا ہے 20 لاکھ تھے، کوئی کہتا ہے 25 لاکھ تھے، لیکن مطلب کیا ہوتا ہے نا، بے شمار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو سہیل ولایت صاحب کو انٹرویو میں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی میں تو چھپ کر دیکھنے بھی گیا تھا، میں نے وزٹ اس کو، اور میری خواہش رہی یہ کہ مجھے اتنا ریسیپشن ملے، اتنا استقبال ہو۔ 2007 میں جب پاکستان واپس آئے، ایک بار آئے تو
لوگ پہنچ نہیں پائے تھے ایئرپورٹ پر تو واپس کر دیا گیا تھا. پھر محترمہ شہید کے واپس آنے کے بعد جب نواز شریف صاحب واپس آئے تو کوئی 10-15 ہزار لوگ بھی نہیں تھے ایئرپورٹ پر. ظاہر ہے وہ ایمرجنسی اور نون لیگ کو بالکل کچل کے رکھ دیا گیا تھا. کچل کے تو پیپلز پارٹی کو بھی رکھ دیا گیا تھا, لیکن جالے کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے. تو بہرحال تو اب نواز شریف صاحب پورا زور لگا رہے ہیں کہ ان کا بڑا استقبال ہو, اور اس بار مجھے لگ رہا ہے کہ 2007 کے مقابلے میں زیادہ اچھا استقبال ہوگا. وجہ یہ ہے کہ اس بار نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں. 2007 میں ان کو پتہ تھا کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے, ان کی نااہلی والا معاملہ پڑا ہوا تھا عدالتوں میں اور لمبے سلسلے چلنے تھے, اور ویسے بھی وہ 10 سال کی جو ڈیل تھی نا وہ ابھی پوری نہیں ہوئی تھی. واپس تو نواز شریف صاحب آ گئے تھے, لیکن 10 سال ڈیل مکمل ہونے کے بعد الیکشن لڑ سکتے تھے, تو لہٰذا اس وقت انہوں نے اتنا زور نہیں لگایا. تو لیکن اب وہ زور لگا رہے. جواب میں جو ایک منصوبہ بن رہا ہے, جو ایک سازش ہو رہی ہے, وہ ہے فساد برپا کرنے کی. وہی لوگ جنہوں نے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی دیکھ کر سیاسی مخالفین کے گھروں پر حملے کے لیے لوگوں کو اکسایا, عمران خان, کہ ان کے بچے اسکولوں میں نہ جائیں, ان کے بچوں سے کوئی شادی نہ کریں, یہ جہاں بازاروں میں آئیں, ایئرپورٹس پر, بس اسٹاپس پر, اپنا ریلوے اسٹیشنز پر, جہاں وہ لوگ ان کو گھیریں, ان کی چھترول کریں. وہ لوگ جو عمران خان کو چھوڑ گئے, اور وہ لوگ جو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پلان کر رہے تھے, لا رہے تھے. پھر آپ نے دیکھا 1-2 نمونے, جو اپنا نور عالم خان کے اوپر حملہ ہوا, مصطفیٰ نواز کوکر, ندیم افضل چند اور فیصل کریم کنڈی اس کے ساتھ تھے نور عالم کے, اور وہاں پر وہ جس نے حملہ کیا تھا, جس نے گالیاں دی تھی, اس کو پھر پھینٹی پڑی تھی. پھر آپ نے دیکھا احسن اقبال کا راستہ روکا گیا تھا. ابھی تک کل بھی لندن میں ایک بڑی کمال ویڈیو ہے, سلمان شہباز نکل رہے ہیں وہاں سے جہاں نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ یہ باہر بیٹھے ہوئے, اور 2-3 خواتین ہیں جن کو کوئی پی ٹی آئی والے پیسے پوسے دیتے ہیں, وہ کوئی ورکر اس طرح نہیں ہے, وہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہاں جائیں, جوتے دکھائیں, گالیاں دیں, اپنے آپ کو بھی ذلیل کریں, دوسروں کو بھی ذلیل کریں. تو وہ خواتین نعرے لگا رہی تھی, تو اس نے فلائنگ کس دے کے نا سلمان شہباز نکل گیا. تو اس طرح کے لوگ چھوڑے ہوئے تھے, پہلے زیادہ تھے, پھر آہستہ آہستہ کم ہو گئے. پاکستان میں بھی اسی طرح فساد برپا کیا ہوا تھا, لیکن اب آہستہ آہستہ ہر طرف وہ فساد ختم ہو گیا. اب جو ڈاکٹر شہباز گل جو مفرور ہیں پاکستان سے, اور جنہوں نے ایک بیپر دیا تھا اداروں کو, جو جونیئر افسران تھے ان کو اکسایا تھا, فوج کے جونیئر افسران کے وہ اپنے سینئر افسران کے آرڈر نہ مانے, اس پر وہ گرفتار بھی ہوئے تھے, اور گرفتار ہونے کے بعد پھر وہ کافی عرصہ اندر رہے, اور پھر کنی کترا کے ملک سے نکل گئے, اور وہاں بیٹھ کر, دریا پار بیٹھ کر گالیاں شالیاں دے رہے ہیں لوگوں کو, اور ویلاگ شیلاگ کر رہے ہیں. تو خیر, اب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اور اس کو میں کم از کم اس کو ایسے جانے نہیں دے رہا, میں اس کو سنجیدہ لے رہا ہوں, اور حکومت کو بھی اس معاملے کو سنجیدہ لینا چاہیے. ٹویٹ یہ ہے کہ 21 تاریخ کو اگر نواز آیا تو سڑکیں تو بلاک یہ کر نہیں سکتے, میں پلان کر رہا ہوں کہ اس دن خان کے چاہنے والوں کو سڑکوں پر نکال لیا جائے اور ان کی بینڈ بجا دی جائے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اب یہ جو پی ٹی آئی کا عمران خان کا مزاج ہے نا, وہ یہ ہے کہ عمران خان نے اپنی سیاست کے ذریعے اپنے لیے کچھ حاصل نہیں کیا, اقتدار ملا گنوا دیا, کیونکہ عمران خان بیسیکلی سبوتاجر ہے, شر پسند ہیں, انتشار پھیلانے والے ہیں, ان کا تعمیری ذہن نہیں ہے, پازیٹیو ذہن نہیں ہے. تو پی ٹی آئی نے ہمیشہ, ہوتا یہ ہے سیاست میں دنیا بھر کی, کہ کسی کا ایونٹ ہو رہا ہے, کسی کا استقبال ہے, کسی کا جلسہ ہے, وہ ہونے دیا جاتا ہے, اس کے مقابلے میں پھر اپنا ایونٹ کیا جاتا ہے, اپنا جلسہ کیا جاتا ہے, اس کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے اپنی عوامی طاقت کا مظاہرہ کر کے. یہ کیا ہو رہا ہے کہ جی اس دن ہم سڑکوں پر لوگوں کو نکال کر ان کی بینڈ بجائیں, یعنی فساد کوئی نہیں نکلے گا. جو پی ٹی آئی نے 9 مئی کو کر دیا, اس کے بعد کوئی نہیں نکلے گا لاہور میں. لیکن فرض کر لیں کہ اگر کوئی 150 یا 1000-2000 بندے نکلے اور نواز شریف کے استقبال کے دوران لڑائی جھگڑا ہوا, تو یہ صاحب تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. پھر وہ نوجوان جو نکلے گا عمران خان کی محبت میں اور ان کی اپنا بھڑکانے پر, ایندھن وہ بنے گا.
لہٰذا حکومت سنجیدہ لے اس معاملے کو، اور تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کا رائٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں۔ سیاسی ورکر سرمایہ ہوتا ہے ملک کا، وہ کھڑے رہیں بے شک اپنی پارٹی کے ساتھ، لیکن وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کچھ شہباز گل کر رہے ہیں عمران خان کا پیغام کے ذریعے کیا ہے، ظاہر عمران خان سے وکلا شکلا ملاقات تو کرتے ہیں نا، اور عمران خان صاحب اس طرح کے آدمی ہیں، ان کی مرضی منشا سے ہو رہا ہے یا شہباز گل صاحب کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ جن کی اولادیں ہیں، جن کے بچے ہیں، اگر نوجوان بچے ایسا کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں تو ان کو اس سے منع کریں، اس کے بعد نکلیں نواز شریف کے خلاف، منائیں، جو بھی ان کا اپنا طاقت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں کریں۔ یہ فساد ہے، یہ خطرناک منصوبہ ہے، اور اس منصوبے کو حکومت خاص طور پر پنجاب میں، ظاہر ہے نواز شریف کا استقبال ہوگا تو حکومت تو فیسیلیٹیٹ کرے گی، اب کوئی چیزیں باقی پیچھے رہی نہیں ہیں، اس پر آج اگلے ولاگ میں بات کروں گا۔ وہ کوئی ولیج کاؤنسلز بنا دی گئی ہیں پنجاب میں، یعنی بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے، ولیج کاؤنسلز بن گئی ہیں، اس پر میں ذرا کام کر رہا ہوں، تو اس کا میں آپ کو ڈیٹیل میں اپنا اگلے ولاگ میں اس پر میں گزارشات رکھوں گا۔ لیکن بہرحال تو نواز شریف کے استقبال کے لیے یہ چیز بھی، جو استقبال کو جو سیکیورٹی فراہم کی جائے گی، اس کے لیے یہ چیز بھی ذہن میں رکھی جائے کہ یہ شرپسندی ہو سکتی ہے، یہ فساد ہو سکتا ہے جو بڑا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس دن نون لیگ کے لوگ نکلے ہوں گے، ان کے لیڈر اپنا جلاوطن رہے، ان کی اہلیہ جلاوطنی میں اپنا فوت ہو گئیں، ان کی نواز شریف صاحب کی والدہ جلاوطنی میں فوت ہو گئیں، اور مطلب ظاہر ہے وہ لوگوں کو اپنی لیڈر سے پیار ہوتا ہے، تو اس دن جوش میں بھی ہوں گے، غصے میں بھی ہوں گے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ منصوبہ جو ہے روکا جانا چاہیے۔ دوسرا، نواز شریف صاحب کنوکٹڈ ہیں، نواز شریف صاحب مفرور ہیں، نواز شریف صاحب کی اپیلیں جو ہیں وہ فریز کر دی گئی تھیں، یہ کہہ کر سائیڈ لائن کر دی گئی تھیں کہ جی نواز شریف صاحب واپس آئیں گے پھر اپیلیں سنی جائیں گی، تو ٹائم بار تو نہیں ہے لیکن آئیں گے تو پھر، تو لہٰذا نواز شریف صاحب کو ضمانت پہلے چاہیے۔ تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب جب پاکستان واپس آئیں گے اس سے پہلے ان کو حفاظتی ضمانت مل جائے گی کہ جی میں سرنڈر کرنے آ رہا ہوں، مجھے راستے میں نہ گرفتار کیا جائے، مجھے حفاظتی تو ہفتے 10 دن کی حفاظتی ضمانت مل سکتی ہے۔ تو اس صورت نواز شریف صاحب آئیں گے، لاہور میں جلسہ کریں گے، بڑا استقبال ہوگا، اور پھر جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں سرنڈر کرنے جائیں گے تو بڑے جلوس کی صورت میں جی ٹی روڈ سے گرماتے ہوئے سارا جائیں گے، اور پھر جی ٹی روڈ ظاہر ہے نواز شریف کی آج بھی جی ٹی روڈ پر مقبولیت ہے، بہت زیادہ فرق نہیں پڑا، مقبولیت ہے۔ یہ لوگ خام خیالی ہے لوگوں کی کہ نون لیگ جو ہے بالکل مٹ گئی ہے، ایسا نہیں ہے، اثر ضرور پڑا ہے، لیکن جب نواز شریف صاحب آئیں گے تو ذرا صورتحال ڈیفرنٹ ہو جائے گی۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر لندن اور لاہور اور اسلام آباد میں نواز شریف صاحب کے جو قانونی ماہرین ہیں وہ اس معاملے پر بیٹھ کر جائزہ لے رہے ہیں کہ میاں صاحب کی ضمانت کا کیا بندوبست کیا جائے۔ اچھا، اب راجہ ریاض صاحب، تو میں نے کہا نا نکاح ہو گیا تھا، رخصتی ہوئی ہے۔ راجہ ریاض صاحب ہمارے دوست ہیں بہت اچھے، اور انہوں نے لندن میں کل نواز شریف اور شہباز شریف سے ملاقات کر کے تحریک انصاف تو خیر بڑا عرصہ پہلے چھوڑ دی تھی، مسلم لیگ نون جوائن کر لی انہوں نے۔ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، جب پیپلز پارٹی میں تھے پنجاب میں اپوزیشن لیڈر تھے، یہ 2008 سے 13 کا دور ہے، تو اس میں فیصل آباد میں مسلم لیگ نون کا ایک مظاہرہ ہوا تھا بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف، تو اس میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے تصویریں اور پوسٹر پھاڑے گئے تھے۔ تو راجہ ریاض صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے ہماری شہید قائد کی تصویریں پاڑی ہیں، ہم آپ کے پوسٹر پاڑیں گے۔ تو وہ جب کل شامل ہو گئے باضابطہ، ویسے شامل تو پہلے ہو گئے تھے لیکن باضابطہ اعلان ہو گیا، تو مجھے وہ پھر راجہ صاحب یاد آ گئے، تو میں نے ٹویٹ بھی کر دیا تھا کہ پہلے نون لیگ کے پوسٹر پاڑنے کی دھمکیاں دیتے تھے، اب پیپلز پارٹی کے پوسٹر پاڑیں گے یا پی ٹی آئی کے، ظاہر ہے۔ تو لیکن بہرحال راجہ ریاض صاحب کا یہ ان کا فیصلہ ہے۔ جب اپوزیشن میں تھے تب بھی سمجھ آ رہی تھی کہ راجہ صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کے ہی ہیں، اور اس کمٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے تحریک عدم اعتماد کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ بعد میں تو خیر اتحادی چھوڑ گئے تو ووٹ دینے کی ضرورت نہیں پڑی تھی کہ ان کو نون لیگ کے ٹکٹ ملیں گے۔ پنجاب میں بھی یہی جو 25 ارکان جن کو بعد میں ڈی سیٹ کر دیا گیا تھا اور ان کی جگہ ضمنی انتخابات ہوئے تھے، تو نون لیگ وہاں سے میرا خیال ہے کوئی جو جن پہ جنرل سیٹیں ہوئی تھیں تو 5 نون لیگ جیتی تھی اور باقی نون لیگ ہار گئی تھی، 15 نون لیگ ہار گئی تھی۔ تو بہرحال ایک تو یہ۔ اچھا، اب دوسرا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کل ایک پریس کانفرنس کی ہے حنیف عباسی صاحب نے۔
حنیف عباسی کی پریس کانفرنس میں انہوں نے پیپلز پارٹی کی کارکردگی پر سوال اٹھائے. اٹھانا چاہیے، ان کی کارکردگی صفر ہے، زیادہ ہے، جو بھی ہے وہ اپوزیشن ہے ایک دوسرے پر اس طرح کی بات کریں. انہوں نے جو بات کی نا کہ بھٹو مر چکا ہے، وہ ذرا اب سیاست میں اس طرف میرا خیال ہے ان جماعتوں کو نہیں جانا چاہیے. بھٹو شہید پاکستان کے لیڈر ہیں، بھٹو شہید کسی ایک پارٹی کے لیڈر نہیں ہیں، یہ اب ذہن میں رکھنا چاہیے. کیا یہ نون لیگ طے کر چکی ہوئی ہے کہ اب دوبارہ جب نواز شریف صاحب مصیبت میں آئیں گے تو وہ بھٹو شہید کے پیچھے نہیں چھپیں گے؟ کیونکہ جب مشرف کے دور میں مصیبت میں آئے تھے تب بھی بھٹو بننے کی کوشش کی تھی میاں صاحب نے. عمران خان کے دور میں جب نواز شریف صاحب کے اوپر مصیبتیں آئیں تو نواز شریف صاحب بھٹو بن گئے، بھٹو بننے کی کوشش کی. عمران خان نے ایون کی کہ جی میرے ساتھ وہی کیا جائے گا جو بھٹو کے ساتھ کیا جاتا تھا. تو بھٹو ایک پارٹی کے لیڈر نہیں ہے. کیا اب یہ طے کر لیا گیا ہے کہ جناب نون لیگ یا نواز شریف صاحب بھٹو شہید کے بنائے گئے آئین کے میں پناہ نہیں لیں گے؟ ظاہر آئین میں ہر پاکستانی کو پناہ ملتی ہے. کیا یہ طے کر لیا گیا ہے کہ نون لیگ بھٹو شہید کے بنائی گئی پارلیمنٹ کے ذریعے اقتدار میں نہیں آئے گی؟ بھٹو نہیں مرے گا نا. بھٹو پاکستان کے آئین، پاکستان کی جمہوریت کی شکل میں زندہ ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی بھٹو کسی ایک قوم یعنی سندھی قوم کا یا کسی ایک قوم کا لیڈر ہے تو وہ غلط فہمی نکال دیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھٹو شہید صرف جالوں کا لیڈر ہے، یہ جالے سمجھتے ہیں، تو وہ بھی یہ غلط فہمی نکال دیں. بھٹو پاکستان کا لیڈر ہے، بے نظیر بھٹو پاکستان کی لیڈر ہے. آج اگر جو جمہوریت ہے، جس جمہوریت کے لیے نواز شریف صاحب آ کر جس کے ذریعے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، بھٹو شہید اور بے نظیر بھٹو شہید کے خون اور ان کے کارکنوں کے خون سے وہ جمہوریت اس پر قائم ہے. تو میرا خیال ہے، نون لیگ کے دوستوں کو مشورہ ہے کہ یہ ریڈ لائنز کراس نہ کریں تاکہ سیاست میں جو تحمل اور برداشت ہے وہ برقرار رہے. جو قومی لیڈر ہیں ان کو قومی لیڈر سمجھا جائے. ہاں بلاول بھٹو پر تنقید کریں، آصف زرداری پر تنقید کریں، پیپلز پارٹی کی جو ابھی کی جو لیڈرشپ ہے ان کے اوپر تنقید کریں. بھٹو صرف پیپلز پارٹی کا لیڈر نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھا جائے. حنیف عباسی نے جو باتیں کی ہیں مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو اس کا ان سے جواب لینا چاہیے، اس کا نوٹس لینا چاہیے. اگر پیپلز پارٹی والے اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو ان کا بھی ان کو نوٹس لینا چاہیے. حسن مرزا نے مناظرے کا چیلنج کیا ہے اپنا حنیف عباسی کو کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جی ہماری کارکردگی صفر ہے تو آئیں ذرا بیٹھیں. تو یہ صحت مند ہے نا کہ جی آپ بیٹھیں آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کی کارکردگی پر بات کریں، ایک دوسرے کی ذاتیات پر. اور وہ بھی شہید ہو، اور وہ بھی شہید وہ جنہوں نے ملک کو جمہوریت دی، جنہوں نے ملک کو ایٹم بم دیا، جنہوں نے ملک کو خارجہ پالیسی دی، جنہوں نے ملک کو تعلیم کی پالیسی دی، جن کی پالیسیز اگر نکال دیں تو پاکستان میں بچتا کیا ہے؟ سرزمین نے بے آئین. تو لہذا یہ خیال رکھنا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.